بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ۔ آج ہم 5th کلاس کے سائنس کا جو چیپٹر نمبر 9 ہے، جو کہ پیج نمبر 123 پر موجود ہے، اسپیس اینڈ سیٹلائٹس، اسے سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چند سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف اسپیس سوٹ، یعنی اسپیس سوٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 125 پر، یہ ایک خلا باز ہے۔ اسپیس یعنی خلا۔ خلا میں جو سائنسدان خلا میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہاں پر تجربات کرتے ہیں اور وہاں سے مختلف قسم کے معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان سائنسدانوں کو خلا باز یا اسٹروناٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسٹروناٹ جب خلا میں جاتے ہیں تو یہ ایک خاص قسم کی وردی کو پہنتا ہے، جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وردی کو اسپیس سوٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ کویشچن میں پوچھا گیا ہے کہ یہ اسپیس سوٹ یہ خلا باز کیوں پہنتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسپیس میں بعض جگہ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور بعض جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور اتنی گرمی یا اتنی سردی ہوتی ہے کہ ہمارا جو نارمل جسم ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوٹ سب سے زیادہ جہاں پر گرمی ہوتی ہے یا جہاں پر سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے، تو زیادہ سردی یا گرمی کو برداشت کرنے کے لیے خلا باز اسپیس سوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ وائی ڈو اسٹارز ٹوئنکل، یعنی ستارے کیوں چمکتے ہیں؟ دراصل میں ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین کے ارد گرد ہوا کا جو چادر ہے یعنی ایٹماسفیئر ہے، یہ ایک سٹار ہے۔ ہم زمین کے سرفیس پر رہتے ہیں، ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے مختلف جگہوں پر ہوا کی کثافت اور درجہ حرارت مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں نمی کی مقدار مختلف ہوتی ہے، یعنی ہوا میں کثافت اور درجہ حرارت مختلف ہوتی ہے۔ جب اس مختلف قسم کے کثافت اور درجہ حرارت والے ہوا سے ستارے کی روشنی گزر کر زمین پر آتی ہے تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ چمک رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال ہے کہ وائی اینڈ ہاؤ اسپیس واک از ڈن، یعنی ہم خلا میں کس طرح جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا مشین آپ کہہ سکتے ہیں، جہاز کہہ سکتے ہیں، راکٹ کے ذریعے سے اسپیس میں خلا باز جاتے ہیں، اور وہاں پر ایکچولی جس طرح ہم زمین پر واک کرتے ہیں اس طرح وہاں پر واک نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ وہاں پر گریویٹی نہیں ہوتی، وزن نہیں ہوتا۔ زمین پر ہم اس لیے واک کرتے ہیں کہ زمین ہمارا جو ویٹ ہے وہ ہمیں زمین کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، تو ہم زمین پر واک کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن وہاں پر تو یہ گریویٹی نہیں ہوتی، تو اس طرح آپ کو واک کرنا پڑتا ہے جس طرح ہم کسی تالاب وغیرہ میں تیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر آپ جاتے کیوں ہیں؟ یہ خلا باز وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ وہاں پر مختلف قسم کے تجربات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنے ایکچوئل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے اسپیس۔ اسپیس کا مطلب کیا ہے؟ اسپیس کا مطلب ہے ایمٹی پلیس، یعنی ایک خالی جگہ جہاں پر کچھ بھی موجود نہ ہو، اس خالی جگہ کو نام دیا جاتا ہے اسپیس کا۔ لیکن یہاں پر اسپیس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس طرح لیں کہ یہ مثال کے طور پر یہ ہماری زمین ہے، ارتھ یعنی ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کے ارد گرد ایک خاص حد تک ہوا کی ایک چادر ہے، اور ہوا کی اس چادر کو نام دیا جاتا ہے ایٹماسفیئر کا۔
ٹھیک ہے. اب ہوا کے اس چادر کے باہر یہ جو ایریا ہے، ہوا سے اوپر کا جو ایریا ہے، وہاں پر کچھ بھی میٹیریل چیز جو ایٹمز اور مالیکیول سے بنی ہو وہ موجود نہیں، یعنی ہوا سے اوپر ایک خالی جگہ ہے. تو ہوا سے بالکل اوپر جو خالی جگہ شروع ہوتی ہے جہاں پر کوئی میٹیریل میڈیم ایٹمز مالیکیولز والا کوئی میڈیم موجود نہ ہو، اس خالی جگہ کو نام دیا جاتا ہے اسپیس کا. یعنی یہ کیا ہے؟ دا ایریا ڈائریکٹلی آؤٹ سائڈ دا ارتھس ایٹماسفیئر، یعنی ہوا کے اس چادر کے باہر کا جو علاقہ ہے اسے اسپیس کا نام دیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے پیج نمبر 124 پر، اسپیس ایکسپلوریشن. ٹھیک ہے، اسپیس ایکسپلوریشن کا کیا مطلب ہے؟ تو اسپیس ایکسپلوریشن کا مطلب ہے ٹو انویسٹیگیٹ سم تھنگ. ایکسپلوریشن کا مطلب کیا ہے؟ اسپیس ایکسپلوریشن. اسپیس ایکسپلوریشن اسپیس ایکسپلوریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ جو باہر کا جو علاقہ ہے یعنی اسپیس ہے، اسپیس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ہمیں کیا فائدے مل سکتے ہیں، ہمیں کیا نقصانات مل سکتے ہیں وہاں سے، اور انسانوں کے لیے جو زمین پر رہتے ہیں وہ وہاں سے فائدہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اسپیس کے بارے میں مختلف قسم کے معلومات حاصل کرنے کو اسپیس ایکسپلوریشن کا نام دیا جاتا ہے. اچھا، اسپیس ایکسپلوریشن جو ہے یہ تقریباً اکتوبر 4 1957 کو اس وقت اسپیس کے بارے میں ایکسپلوریشن یا اسپیس کے بارے میں معلومات اس وقت سٹارٹ ہوئی جب رشیا نے ایک راکٹ بنایا جس کا نام انہوں نے اسپٹنک 1 انہوں نے اس راکٹ کو نام دیا، اور اکتوبر 4 1957 کو یہ راکٹ انہوں نے اسپیس یا خلا میں بھیجا. اس وقت سے جو ہے اسپیس کے بارے میں معلومات کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر امریکہ نے بھی مختلف قسم کے راکٹس بھیجے، لیکن اسپیس ایکسپلوریشن یا اسپیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا راکٹ رشیا نے بھیجا تھا جس کا نام تھا اسپٹنک 1، اور یہ اکتوبر 4 1957 کو بھیجا گیا تھا. اچھا، اس کے بعد پیج نمبر 125 پر ایک ٹاپک ہے دا رول آف ناسا. ٹھیک ہے، دا رول آف ناسا یعنی ناسا کا کیا رول ہے. پہلے ہم پڑھیں گے کہ ناسا ہے کیا. ناسا کا مطلب ہے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایجنسی. یہ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے ناسا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اسپیس میں مختلف قسم کے راکٹس کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے مختلف قسم کے معلومات کو اکٹھا کرنا یہ ناسا کنٹرول کرتا ہے. ناسا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا آدمی ناسا کی مدد سے، جس کا نام نیل آرمسٹرانگ تھا، جس نے جو ہے 28 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا تھا. یہ ناسا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اس کے بعد جو ہے ناسا کا، اس ایجنسی کا اسپیس کے حوالے سے دوسرا بڑا کارنامہ جو ہے وہ ISS کا بنانا ہے. ISS کیا ہے؟ ISS ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. یعنی اسپیس میں انہوں نے ایک ایسی مشین جو ہے وہ بھیجی گئی ہے جو کہ ایک علاقے کا کردار ادا کرتا ہے. یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ایک بڑا جو فٹ بال کا گراؤنڈ ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. یہ اسپیس میں موجود ہے، پچھلے 20 سالوں سے جو ہے یہ اسپیس میں موجود ہے، اور یہ زمین سے 400 کلومیٹر کے اوپر جو ہے زمین کے ارد گرد گھومتی ہے. 90 منٹس میں زمین کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے.
اور دنیا کے تمام جتنے بھی ممالک ہیں، یہ مختلف ممالک کی مدد سے جو ہے یہ اسپیس اسٹیشن بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے ممالک سے، اور دنیا کے تمام ممالک ISS سے مستفید ہوتے ہیں، وہاں پر راکٹس بھیجتے ہیں، راکٹس وہاں پر سٹے کرتے ہیں، مہینوں جو ہے مختلف خلاباز وہاں پر رہتے ہیں، ان کے رہنے کا جو تمام بندوبست ہے یہ ISS انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، مختلف قسم کے معلومات کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم ٹاپک ہے پیج نمبر 126 پر، یہ سیٹلائٹ۔ واٹ از اے سیٹلائٹ؟ سیٹلائٹ کیا ہے؟ سیٹلائٹ ہر وہ آبجیکٹ ہوگی، ہر وہ چیز موونگ اراؤنڈ اے ویری بگ ہیونلی باڈی، ہر وہ چیز جو ایک بڑے آسمانی جسم کے گرد گھوم رہی ہو، اس چیز کو نام دیا جائے گا سیٹلائٹ کا۔ ہیونلی باڈی کا مطلب کیا ہے؟ ہیونلی باڈی، یا ہم اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں سیلیسٹیل باڈی، یعنی اسپیس یا خلا میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نام دیں گے ہیونلی باڈی، یعنی آسمانی اجسام، ٹھیک ہے، یا سیلیسٹیل باڈی کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے۔ اس میں سٹارز آتے ہیں، ستارے ہیں، پلینٹس ہے، مونز ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرے آبجیکٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو کیا ہیونلی باڈی کا نام یا سیلیسٹیل باڈی کا نام دیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ ہماری زمین، یہ ایک ہیونلی باڈی ہے، ایک آسمانی جسم ہے۔ اس زمین کے ارد گرد اگر کوئی باڈی حرکت کرے گا تو زمین کا سیٹلائٹ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ چاند ہے، مون کیا کرتا ہے؟ مون ہمارے زمین کے ارد گرد حرکت کرتا ہے۔ یہ ایک سیلیسٹیل باڈی ہے، ہیونلی باڈی ہے، ایک آسمانی جسم ہے زمین، اور اس کے ارد گرد یہ چاند حرکت کرتا ہے، تو چاند سیٹلائٹ ہے زمین کا۔ اس طرح سے زمین حرکت کرتا ہے سورج کے گرد، تو زمین سیٹلائٹ ہے سورج کا۔ اچھا، سیٹلائٹ کے بھی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ اور ایک ہوتا ہے نیچرل سیٹلائٹ۔ آرٹیفیشل سیٹلائٹ مصنوعی سیٹلائٹ ہے، یعنی یہ وہ سیٹلائٹ ہوتا ہے جو انسان اپنے مقاصد کے لیے مختلف قسم کے فائدے حاصل کرنے کے لیے خلا میں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ جو کہ خلا میں بھیجا جاتا ہے اسے ہم آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا نام دیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک میں جو ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، مختلف اقسام کے بارے میں، جبکہ نیچرل سیٹلائٹ ہر وہ چیز ہوگی جو قدرت میں بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، انسان کا اس میں کوئی کردار نہ ہو۔ جس طرح مون ہے، مون قدرتی طور پر زمین کے ارد گرد موجود ہے، تو انسان کا اس کے بنانے میں کوئی کردار نہیں، تو مون ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے زمین کا۔ اچھا، اس کے بعد ایک ٹاپک ہے پیج نمبر 127 پر، یعنی ہمارا جو سولر سسٹم ہے، سورج اور اس کے ارد گرد جو گھومنے والے سیارے ہیں اسے نام دیا جاتا ہے سولر سسٹم کا۔ ان میں جن سیاروں کے جتنے بھی مونز ہیں اس کے بارے میں ایک ٹیبل دیا گیا ہے، یعنی مارس کے 2 مونز ہیں، جوپیٹر کے 79، سیٹن کے 82، یورینس کے 27 مونز ہیں، اور نیپچون کے 14 مونز ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے ایک کویسچن پوچھا گیا ہے ارتھ کے روٹیشن اور ریولوشن کے بارے میں۔ یہ ارتھ کیا کرتا ہے؟ دا ارتھ روٹیٹس اباؤٹ ایکسس فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، یعنی ارتھ اس ویسٹ کی سے لے کر ایسٹ تک، اس ڈائریکشن میں جو ہے یہ روٹیشن کرتی ہے۔ ہنس دا سن، مونز اینڈ سٹارز، اس وجہ سے ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ سن اور جو مونز ہے یا سٹار ہے تو اس سائڈ سے یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف اس کی روٹیشن کی وجہ سے ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ سورج ایسٹ سے ویسٹ کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ماڈل کے ذریعے سے۔ اچھا، فرض کریں کہ یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر کا جو پول ہے
اس سائڈ کو نارتھ پول کا نام دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نارتھ پول ہے، اور نیچے والا جو ہے اس کے بالکل سامنے نیچے والا وہ ساؤتھ پول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے دائیں جانب جو ہے ایسٹ ہوگی اور بائیں جانب جو ہے ویسٹ ہوگی۔ تو زمین روٹیشن کس طرح سے کرتی ہے؟ زمین روٹیشن اس طرح سے کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف اس طرح روٹیشن کرے گی۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ہماری زمین ہے، یہ زمین اس طرح سے ایک لٹھو کی طرح اپنی جگہ پر حرکت کرے گا۔ اس حرکت کو یعنی جو اس طرح یہ گھوم رہا ہو اس طرح سے، تو اس حرکت کو نام دیا جاتا ہے روٹیشن کا، اسے نام دیا جاتا ہے روٹیشن کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، مثال کے طور پر یہ ہماری سورج ہے، سن ہے، تو یہ زمین اس کے علاوہ سورج کے ارد گرد بھی اس طرح سے حرکت کرتا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو سورج کے ارد گرد حرکت کرنے کو، اس طرح سے سورج کے گرد حرکت کرنے کو نام دیا جاتا ہے ریولوشن کا، ریولوشن کا۔ اچھا، یہ جو جب اپنے جگہ پر حرکت کرتا ہے یعنی روٹیشن کرتا ہے، تو یہ ایک چکر اس طرح سے ایک چکر 24 آورز میں پورا کرتا ہے، اور ریولوشن یعنی سورج کے ارد گرد ایک سرکولر چکر جو ہے، ایک سرکل کمپلیٹ کرنے میں 1 ایئر لگتا ہے، یعنی 1 سال جو ہے لگتا ہے۔ اچھا، روٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روٹیشن کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، ڈیز اور نائٹ۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر زمین کا یہ حصہ سورج کے سامنے ہے، تو یہاں پر روشنی پڑے گی تو یہاں پر دن ہوگا، اور یہ پیچھے والا حصہ جو ہے یہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تو یہاں پر رات ہوگی۔ اس طرح جو ہے پھر روٹیشن کی مدد سے جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں پر دن ہوگا، اور جو حصہ سورج کے پیچھے ہوگا وہاں پر رات ہوگی۔ اس کے علاوہ ریولوشن کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ ریولوشن کی مدد سے موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ میں تھوڑا کلیئر جو ہے وہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ سورج ہے، ٹھیک ہے، سن، تو یہ زمین بالکل سرکولر نہیں بلکہ ایک بیضوی مدار میں اس طرح سے حرکت کرتا ہے۔ تو یہ سائڈ جو ہے یہ سورج کے نزدیک ہے اور یہ سائڈ جو ہے یہ سورج سے دور ہے۔ تو جیسے ہی زمین اس سائڈ میں ہوگی تو سردی کا موسم ہوگا، یعنی سورج سے زمین کا فاصلہ زیادہ ہے تو اس دوران موسم کیسی ہوگی؟ موسم سرد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جب اس مدار میں یا یہاں پر سورج پہنچے جہاں سے یہ سورج سے بالکل نزدیک ہے تو پھر کیا ہوگی؟ اس دوران جو ہے گرمی ہوگی۔ تو اس طرح ارد گرد حرکت یعنی ریولوشن کی مدد سے موسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور ایک جگہ حرکت کرنے روٹیشن کی مدد سے دن اور رات بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے پیج نمبر 127 پر آرٹیفیشل سیٹیلائٹ۔ تو آرٹیفیشل سیٹیلائٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی، لیکن تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل سیٹیلائٹ کیا ہے۔ اسپیس شپ، خلا میں بھیجا جانے والا ایک جہاز ہے، میڈ بائی ہیومنز، اسے ہیومنز بناتے ہیں اور یہ زمین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اچھا، آرٹیفیشل سیٹیلائٹ کے فائدے کیا ہیں؟ امپورٹنس آف آرٹیفیشل سیٹیلائٹ، جو کہ پیج نمبر 128 پر یہ ٹاپک موجود ہے۔ تو ریڈیو سگنلز جو ہے، ٹی وی سگنلز ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، موسم کے بارے میں جو ہم پریڈکشنز کرتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، ٹھیک ہے، ہوا ہوگی، سردی، گرمی، ان تمام چیزوں کے بارے میں، سیلاب کے آنے کے بارے میں، جنگلات میں جو آگ لگتی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام معلومات جو ہے یہ ہمیں آرٹیفیشل سیٹیلائٹ کی مدد سے ملتے ہیں۔
اچھا، اس کے بعد پیج نمبر 128 پر ٹاپک ہے یوزز آف ویریس سیٹلائٹس، یعنی مختلف قسم کے سیٹلائٹس کو ہم استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہے۔ جیو اسٹیشنری کا مطلب کیا ہے؟ جیو کا مطلب ہے زمین یعنی ارتھ، اسٹیشنری کا مطلب ہے ساکن جو حرکت نہ کر رہا ہو۔ تو یہ سیٹلائٹ ایسا سیٹلائٹ ہوتا ہے جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حرکت میں نہیں ہے۔ ہم جب زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سیٹلائٹ ایک جگہ پر فکس نظر آتا ہے اور ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ایسا ہمیں کیوں؟ دراصل میں یہ تو حرکت کرتا ہے لیکن ہمیں ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا؟ وہ اس طرح سے کہ یہ مثال کے طور پر ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین جب اس طرح روٹیشن کرتی ہے تو 1470 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں طے کرتی ہے، یعنی 1470 کلومیٹر پر آور جو ہے یہ زمین کا سپیڈ ہے جب یہ روٹیشن کرتی ہے۔ تو اس سیٹلائٹس کو جو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہوتا ہے، جتنی تیزی سے زمین ارد گرد گھومتی ہے اتنی تیزی سے یہ جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ جو ہے اس زمین کے ساتھ گھومتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے زمین کا سپیڈ اور اس سیٹلائٹ کا سپیڈ ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایک جگہ پر اسٹیشنری ہے یعنی ساکن ہے، حرکت نہیں کرتا۔ with same speed as that of the earth، یہ زمین کے سپیڈ کے جو ہے بالکل ایک جیسی سپیڈ میں ہوتی ہے۔ یہ زمین کا جو اس طرح درمیانی لائن ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درمیانی جو لائن ہے اس طرح سے جو یہ درمیانی لائن ہے امیجنری، اس درمیانی لائن کو نام دیا جاتا ہے ایکویٹر کا۔ تو یہ زمین سے تقریباً 3600 کلومیٹر ایکویٹر کی جانب جو ہم چلے اس طرح سے 3600 کلومیٹر، تو یہاں پر ایکویٹر کے بالکل سامنے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کو فٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کمیونیکیشن پرپسز کے لیے جو معلومات فراہم کرنا، معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرنا، اس کے لیے یا ٹی وی سگنلز کو ٹرانسمٹ کرنا تمام دنیا کو، اس کے لیے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ویدر انفارمیشنز کے لیے، موسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پولر آربٹنگ سیٹلائٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایکویٹر پر فٹ کیا جاتا ہے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس، اور پولر آربٹنگ سیٹلائٹس کو پولز پر فکس کیا جاتا ہے۔ تو وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر یہ اوپر والا نارتھ پول ہے اور یہ نیچے والا ساؤتھ پول ہے۔ یہ پولر سیٹلائٹس اس طرح نارتھ پول سے جو ہے ساؤتھ پول کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو 2 سیشنز میں یہ پورے زمین کو جو ہے کور کرتا ہے۔ اس کی مدد سے دوسرے سیٹلائٹس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، زمین کا سروے کیا جاتا ہے اور موسم کے بارے میں معلومات اس کی مدد سے بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ ٹائپ پیج نمبر 129 پر موجود ہے سیٹلائٹ کا کمیونیکیشن سیٹلائٹس، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن سیٹلائٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے، جو ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس جو کمیونیکیشن یعنی رابطے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ تمام ڈیوائسز جو ہے وہ کمیونیکیشن سیٹلائٹس کی مدد سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سگنلز بھیجتے ہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز کو، اور ان کی مدد سے ہم پھر رابطہ کرتے ہیں یا معلومات کو بھیجتے ہیں، جس طرح ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، موبائل فون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں اور انہیں سگنل دیا جاتا ہے کمیونیکیشن سیٹلائٹس کی مدد سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے یا سیٹلائٹ ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس۔ تمام جتنے بھی اسمارٹ فونز ہیں، یہ جی پی ایس جو ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یہ تمام اسمارٹ فونز کا ایک اہم حصہ ہے آج کل۔ یہ کیا کرتا ہے؟ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کسی خاص جگہ پر
کسی خاص جگہ کی نشاندہی کرنا گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہلاتا ہے. A process to know the location at a place، کسی خاص جگہ کے بارے میں کسی خاص جگہ کو معلوم کرنا جو ہے یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہلاتا ہے. یہ ان میں 24 سیٹلائٹس ہیں مختلف، اور یہ 20,200 کلومیٹر زمین سے اوپر، زمین کے سرفیسز سے اوپر موجود ہے. اچھا، اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ آرمی اپنے مختلف مقاصد کے لیے، سیفٹی کے لیے، یا جو دوسرے افواج ہے وہ حملہ کرتے ہیں اس کے کو معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کسی خاص شخص یا کسی خاص چیز کی جگہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہم جب کسی جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں تو ایگزیکٹ کسی روٹ کو، کسی راستے کو معلوم کرنے کے لیے بھی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لاسٹ ٹاپک تھی اس چیپٹر کی، یعنی ہم نے یہ چیپٹر اسپیس اور سیٹلائٹ کو کمپلیٹ کیا، جو کہ چیپٹر نمبر 9 تھی. آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ جو 5th کلاس کا نیو کورس ہے سائنس کا، اس کا لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس الاٹ.